اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الدخان کی آیت نمبر 30 سے ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو ایک ذلت والے عذاب سے نجات دی، من فرعون سے، جو کہ بنی اسرائیل کو سخت عذاب دیا کرتا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنیاد پر تمام جہانوں سے منتخب کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، اور کہتے تھے کہ یہ تو زندگی، اس کے بعد صرف ایک ہی دفعہ ہمیں موت آنی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور پھر ہم اکٹھے نہیں ہونا، ہم نے یعنی اٹھائے نہیں جانا، موت کے بعد ہمارا سلسلہ ختم ہو جانا ہے۔ فَاتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ پیغمبر علیہ السلام سے آگے کہتے تھے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے روز محشر اکٹھے ہونا ہے، تو پھر ہمارے جو پہلے گزرے آباء و اجداد ہیں ان کو لے کے آؤ، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو۔ اہم خیر ام قوم تبع، اب اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے پہ تبصرہ کرتے ہیں، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم تبع والے؟ والذین من قبلہم، اور اس سے پہلے اور بہت سی اقوام گزر گئیں، اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ انہم کانوا مجرمین، بے شک یہ مجرم لوگ تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے زمین و آسمان کو جو بنایا تو وہ ایسا کھیل کود کے طور پر نہیں بنایا۔ وما خلقناہما الا بالحق، بلکہ اس کو بالحق پیدا کیا۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اس میں سے اکثر جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود سے ہی دنیا پیدا ہو گئی، انسان بن گئے اور اس نے خود سے ہی یہ ختم ہو جانا ہے اور ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں جو آپ اعمال کرنا چاہیں کر لیں، جتنی انجوائمنٹ کرنا چاہیں کر لیں، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ بالکل بالحق ہے، اس کے علاوہ انصاف نہیں ہوتا۔ یعنی اگر وہ دن فیصلے کا نہ آئے، مظلوم کو اس کا صلہ نہ ملے، ظالم کو اس کی سزا نہ ملے، تو یہ تو سارا پھر کھلنڈرے کا کھیل ہوا بقول اللہ حضرت امین حسن اصلاحی علیہ الرحمہ۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایک اللہ نے مہلت کا وقفہ دیا ہے، وقت دیا ہے، تو ظالم کو پوری چھوٹ ہے اور کہ تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن پکڑ ہو جانی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تم مرضی کرتے جاؤ اور پھر یہ عقیدہ رکھو بھی موت کے بعد تو ہم نے ختم ہو جانا ہے۔ تو پھر اس جو ہے کائنات کی، اس کے بنانے کی اور یہ سارے دن رات گردش کی اور مختلف طبقات کی جو آزمائش ہے اس کا حساب نہیں نکلتا۔ حساب تو تب نکلتا ہے جب مظلوم کو اس کے جو صبر کا اور اس نے جو برداشت کیا ہے اس کا اجر ملے، اور ظالم جس نے ظلم کیا ہے اس کو اس کے ظلم کی سزا ملے۔ اور بعض اوقات اسی دنیا میں ہو جاتا ہے ایسا اللہ کے قانون، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اوپر بہت سی اقوام کو ان کے جرائم گناہوں کی وجہ سے ہم نے برباد کر دیا، اور پھر بعض اوقات یہ بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے اٹھا رکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے دوبارہ اٹھائے نہیں جانا اور تم سے پوچھا نہیں جانا۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے کہ یہ سب کے اٹھنے کا ٹائم ہے، وقت ہے، ملاقات کا، حساب کتاب کا۔
یوم لا یغنی مولن ام مولن شیئا ولا ہم ینصرون، کہ جس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی کو مدد ملے گی، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ چاہے، اللہ کسی کی مدد کرنا چاہے اس کے اعمال کی بنا پر تو وہ کر دے گا۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، بے شک زقوم کا درخت، اس کا پھل وہ گناہگار کا کھانا ہوگا جہنم میں۔ کل محل یغلی فی البطون، ایسا ہوگا جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا ہے اور وہ پیٹ کے اندر جا کر کھولے گا، کا غلی الحمیم، جس طرح سے بھرپور گرم پانی کھولتا ہے۔ خذوہ فاتلوہ، اسے پکڑو، یہ اللہ حکم دے گا، اور اس کو کھینچتے ہوئے لے چلو الی سواء الجحیم، جہنم کے اندر۔ ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جب کبھی گرم پانی بہت زیادہ وہ سر کو یا ہاتھ کو یا کسی جسم کے حصے کو چھوتا ہے تو اس کا کتنا زیادہ ہمیں وہ جو ہے درد ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر انڈیلا جائے گا اور کہا جائے گا ذق، اب چکھو اس عذاب کا مزہ، انکا انت العزیز الکریم، کہ دنیا میں تم بہت بنے پھرتے تھے، عزت والے معزز بنے پھرتے تھے۔ لوگوں سے تو بعض اوقات اعمال ان کے اوجل ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو ہر شے موجود ہوتی ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ کوئی کتنا معزز ہے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو مر کھپ جانا ہے اور جو مرضی اعمال کرتے رہو، ان کے لیے یہ بڑی واضح وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، اور یہ لازمی حساب کتاب دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد جہنمیوں کے بعد آگے جو متقی لوگوں کا ذکر ہے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی جو ہیں پرہیزگار، یعنی جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے وحی اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری، وہ بھرپور امن میں ہوں گے۔ فی جنات و عیون، ان کے لیے باغات ہیں اور چشمے ہیں۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے ریشم اور اس کا حریر کا لباس پہن کر، کذالک، اور ایسا ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کو بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے۔ یدون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہاں وہ ہر طرح کے پھل منگوائیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، اب اس کے بعد موت نہیں ہے ان کے لیے، الا الموتۃ الاولی، جو وہ پہلے چکھ آئے ہیں، یعنی یہ جو ان کو پہلے آ گئی ہے اس کے بعد موت نہیں، یعنی جنت میں موت کا خوف ہی نہیں۔ وبقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو دوزخ کے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک، یہ اللہ کا بڑا ہی انعام ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ تو بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ فانما یسرناہ بلسانک، تو پس ہم نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبان میں اس کتاب کو، اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، لعلہم یتذکرون، کہ تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب انہم مرتقبون، پس آپ انتظار کریں، اور یہ بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ دخان ختم ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں جو خود کو ملحد یا ایتھیسٹ کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ یہ نظام زندگی بس ایسے ہی یہ خود سے چل رہا ہے اور اس کو کوئی چلا نہیں رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم اور اس کی سزاؤں، جنت کے انعامات کا ذکر کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کھیل کود نہیں ہے، حساب کتاب ہر صورت ہونا ہے۔
اور پھر اللہ نے کہہ دیا کہ کسی طرح کے شک میں نہ رہنا۔ تو اسی طرح سے قرآن کریم ہمارے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے، یہ روشنی ہے، اس میں شفا ہے۔ تو اس سے نہ صرف دنیاوی زندگی آسان ہوتی ہے بلکہ آخرت کے لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنے سے بہت اچھا انعام ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ یہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر پھر بھرپور عمل کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔